دوستوں، زیادہ فون استعمال کرنے سے انسان بگڑ جاتا ہے، اس لیے میں ایک ہی فون سارا دن استعمال کرتا ہوں۔ جب لڑکا کہے کہ مجھے لڑکیاں زہر لگتی ہے تو سمجھ جاؤ وہ تازہ تازہ بلاک ہو کر آیا ہے۔ سنا ہے محبت کے راستے پر درد ہی درد ملتا ہے، سوچ رہا ہوں اس راستے پر ایک میڈیکل اسٹور کھول لوں، بہت چلے گا۔ بیٹری لو کی وارننگ واحد وارننگ ہے جس کو پوری دنیا سنجیدگی سے تسلیم کرتی ہے۔ بات تو صحیح ہے۔ دوستوں، آج کل گھومنے جانا ہی نہیں پڑتا، بیٹھے بیٹھے ہی لوگ دماغ گھما دیتے ہیں۔ شوہر بولا، ایک رائٹر نے لکھا ہے کہ شوہروں کو بھی بولنے کا حق ہونا چاہیے۔ بیوی بولی، دیکھ لو وہ بیچارہ بھی لکھ ہی پایا ہے، بول نہیں سکتا۔ لڑکے والے، ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں ہے۔ لڑکی والے، پسند تو ہمیں بھی نہیں ہے، اب کیا کریں، گھر سے نکال دیں؟ واٹس ایپ پر رشتہ داروں کے نیک اسٹیٹس دیکھ کر لگتا ہے خاندان میں خراب تو بس صرف میں ہی ہوں۔ لڑکیوں کا چکر ہے بابو بھیا۔ Oh my God. میں انٹرنیٹ کے ذریعے سیکھ رہا ہوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میں اب خبریں نہیں دیکھتا ہوں۔ اب جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور جو نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو لائک نہیں کرے گا وہ تو گیا کام سے۔ پٹھان سے انٹرویو میں پوچھا گیا، آپ کو کتنے سالوں کا تجربہ ہے؟ پٹھان بولا، 3 سالوں کا، ویسے تو 2 سالیاں بھی ہے مگر ہم نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ دوستوں، اوپر والے کا دیا سب کچھ ہے، بس گھر میں ایک عدد نہ کرے کوئی دیکھ لے گا، کہنے والی چاہیے۔ باپ بیٹے سے بولا، کہاں جا رہے ہو؟ بیٹا بولا، نہانے کے لیے۔ باپ بولا، تو موبائل لے کر کیوں جا رہے ہو؟ بیٹا بولا، بالٹی بھرنے تک کیا کروں گا؟ دوستوں، بعض دفعہ جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں، ایسی شکل ہی کافی ہوتی ہے۔ دوستوں، یہ بات مجھے سونے نہیں دیتی، اکڑ بکڑ بمبے بو، 80 90 کیسے 100؟ دوستوں، آپ اپنے بارے میں کبھی برا مت سوچیں، کیونکہ اس کا ٹھیکہ تو آپ کے رشتہ داروں نے اٹھا رکھا ہے۔ تعلیم انسان کو انگوٹھے کے نشان سے دستخط تک لے گئی، ٹیکنالوجی دستخط سے انگوٹھے پر واپس لے آئی، بس ثابت ہوا دنیا گول ہے۔ غالب کو عشق نے کیا نکما، غالب کو عشق نے کیا نکما، اور ہمیں موبائل نے کر دیا۔ سردار رو رہا تھا۔ دوست، کیوں رو رہے ہو؟ سردار، میری مرغی مر گئی ہے۔ دوست، میرا دادا مرا تھا، میں تو پھر بھی نہیں رویا، اور تو مرغی مرنے پر رو رہا ہے۔ سردار بولا، تیرا دادا انڈا دیتا تھا، میری مرغی انڈا دیتی تھی۔ ایک میراثی کو چوری کے جرم میں منہ کالا کر کے گدھے پر بیٹھا کر گھمایا گیا۔ جب چکر پورے ہوئے تو میراثی گھر آ کر بیوی سے فخر سے بولا، لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ میں گدھے سے گر جاؤں، لیکن اللہ نے عزت رکھ لی۔ کسی سے سنا تھا کہ کتا پیچھے لگے تو فوراً بیٹھ جاؤ۔ گھر واپسی پر ایک دن کتا میرے پیچھے لگا، میں بیٹھ گیا، کتا بھی وہیں بیٹھ گیا، پھر ہم 2 گھنٹے بیٹھے رہے۔ اس شوق سے جو میں نے کہا کہ جان من سنو، حج کر کے آیا ہوں، مجھے حاجی کہا کرو۔ وہ بولی، حج کا اب یہ تقاضا ہے حاجی جی، اب جان من نہیں، مجھے باجی کہا کرو۔ یا اللہ، زیادہ نہیں، بس اتنا دے دے کہ سیل لگنے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ ہر دکھی انسان عشق کا مارا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کوئی اس کی چائے پی گیا ہو۔
بہت مصروف ہے میری زندگی، موبائل استعمال کرتا ہوں پھر چارج میں لگاتا ہوں، پھر موبائل استعمال کرتا ہوں پھر چارج میں لگاتا ہوں۔ پوسٹ پڑھ لی آپ نے؟ مبارک ہو، آپ اندھے نہیں ہیں۔ اب کمنٹ کر کے ثابت کریں کہ آپ جاہل بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح کے مزیدار لطیفے اور چٹکلے سننے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ پائے اپڈیٹس سب سے پہلے۔